بددیانتی ہے اور خیانت ہے۔ میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے وفادار نہ ہوں تو یہ بھی خیانت ہے۔ دل میں کچھ رکھنا، زبان سے کچھ کہنا اور عمل سے کچھ اور ثابت کرنا بھی خیانت ہے۔ اسلام کی اخلاقی شریعت میں یہ ساری کی ساری خیانتیں ممنوع ہیں اور ان سب کو یک قلم منسوخ کر دیا گیا ہے کہ ایسی کوئی بھی صورت آپ کے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے، ورنہ آپ بد اخلاقی کر رہے ہوں گے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول واتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے خیانت مت کرو اور نہ ہی آپس کی امانتوں میں جان بوجھ کر بد دیانتی کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت تو یہ ہے کہ آپ اقرار کریں اور پورا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے صرف وہی کچھ کہا جو اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا نہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے خیانت کہی۔ اللہ کے رسول نے جو معاملات کہے، جو احکامات دیے، وہ پورے نہ کرنا خیانت ہے۔ لیکن بندوں کا بندوں کے ساتھ آپس میں خیانت اور بددیانتی کا کیا معاملہ ہے، اسے ہم تفصیل سے آج بتائیں گے۔ اللہ کے احکام کی ایمانداری سے تعمیل نہ کرنا بھی خیانت، اللہ کے رسول کی تعمیل نہ کرنا بھی خیانت۔ دین اور شریعت کے ساتھ غداری اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت ہے۔ دین اور شریعت کے ساتھ غداری، نہ ماننا، اطاعت نہ کرنا، دھوکہ دہی اور فریب رکھنا، کچھ کرنا کچھ نہ کرنا بددیانتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کرنا خیانت اور بددیانتی ہے۔ مسلمانوں کے راز کافروں کو جا بتانا خیانت اور بددیانتی ہے۔ اس طرح آپس کی امانتوں کی خیانت یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کے پاس کوئی انسان امانتاً رکھواتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی وقت مقررہ پر آپ اسے لوٹا دیں، وہ پورے کا پورا نہ لوٹانا یا اس میں سے کچھ کم کر دینا یا اس میں ناجائز تصرف کرنا اس کی اجازت کے بغیر خیانت ہے۔ کسی کا اگر آپ کے پاس کوئی راز ہے، کسی نے خود آپ کو امانتاً کوئی بات بتائی ہے، آپ کے پاس وہ راز امانت ہوگا۔ کسی نے کوئی بات آپ سے اپنے یا کسی کے بارے میں کہی ہے تو آپ کو اس امانت کی، اس بات کی حفاظت کرنا ہوگی۔ وہ بات آپ کسی اور کو بتا دیتے ہیں تو وہ خیانت ہے۔ کئی بار یہ حدیث آ چکی کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک شخص کے منافق ہونے کا یہ ثبوت کافی ہے کہ اس میں یہ 3 باتیں ہوں۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات ہوگی تو 1/3 منافق ہے، 2 باتیں ہوں گی تو 2/3 منافق ہے، تینوں باتیں ہوں گی تو پکا منافق ہے۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو توڑ دے، اور اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ ایک منافق کی نشانی ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کی راہ میں مارے جانے والا، اللہ کی راہ میں جو مارا جاتا ہے یعنی شہید، وہ شہادت یا اس کا مارا جانا ہر گناہ کا کفارہ ہے سوائے امانت کے۔ یعنی اگر کوئی شخص شہید ہو جاتا ہے تو وہ سیدھے جنت میں جائے گا، اس کے اوپر سے کوئی گناہ بھی باقی نہیں رکھے گا اللہ تعالیٰ، اور شہادت کے لمحے ہی جو ہی اس کو اللہ تعالیٰ شہادت عطا فرمائیں گے ہر گناہ دھل جائے گا، اس کے سارے دفتر بند کر دیے جائیں گے۔ لیکن اگر اس کے ذمے کسی کی امانت واجب الادا تھی اور اس نے ادا نہیں کی تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ یہ بات، یہ امانت اسے جنت میں جانے سے روکے رکھے گی۔ قیامت کے دن بندے کو لایا جائے گا، اگرچہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہی کیوں نہ ہوا ہو، اور کہا جائے گا کہ امانت لاؤ اور اب ادا کرو۔ یعنی یہ معاملہ ہر ایک شخص کے ساتھ ہوگا اور شہید کے ساتھ بھی ہوگا۔ شہید کا ذکر بالخصوص اس لیے ہے کہ شہادت کے ساتھ ہی تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں اور سیدھے جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ لیکن جب اس کا نام لیا گیا کہ اللہ کی راہ میں مارا جانے والا بھی پکارا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ اب امانت واپس کرو جو تم نے دنیا میں زندگی میں نہیں لوٹائی تھی، لاؤ اب لوٹاؤ، وہ بندہ کہے گا کہ یا رب اب کیسے لاؤں، دنیا تو ختم ہو گئی۔ کہا جائے گا اس کو دوزخ کے سب سے نچلے طبقے ہاویہ میں پھینک دو، وہاں اسے لے جاؤ، وہاں امانت کی چیز ہاویہ میں اس کو مل جائے گی۔
اب یہ شخص جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور جہنم کے درجے سب سے نچلے درجے حاویہ میں امانت کی وہ چیز پڑی پائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے حاویہ میں جہنم کے سب سے نچلے درجے میں لے جاؤ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جہنم کے سب سے نچلے درجے میں چلا جائے گا، وہاں امانت کی چیز مثال بن کر اصل صورت میں سامنے آئے گی، تو وہ اس کو دیکھ کر پہچان لے گا اور اس کے پیچھے گرے گا، یہاں تک کہ اس کو پکڑ لے گا اور اس کو اپنے کندھوں پر لاد کر لے چلے گا۔ جب دوزخ سے نکلنا چاہے گا تو وہ بوجھ اس کے کندھے سے گر پڑے گا اور پھر اس کے پیچھے ہمیشہ ہمیشہ گرتا چلا جائے گا، یعنی یہی سلسلہ رہے گا، کیونکہ اب اسے اللہ کا حکم ہو چکا ہے کہ وہ چیز لاؤ گے، وہ امانت لوٹاؤ گے تو ہی تم جنت میں جا سکتے ہو، ورنہ تمہارے تمام تر گناہ بخشے جا چکے، لیکن تم پھر بھی جنت میں جانے سے رکے ہوئے ہو کیونکہ امانت تمہارے اوپر واجب الادا تھی۔ اور وہ شخص جہنم میں اس امانت کو دیکھ کر تڑپے گا، لیکن جہنم سے وہ چیز باہر نکلنے نہیں پائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے کئی ایک امانتیں ہیں، نماز بھی امانت ہے، وضو بھی امانت ہے، ناپ تول بھی امانت ہے، لیکن ان ساری امانتوں میں سب سے زیادہ مشکل اور سخت امانت وہ امانت ہے جو انسان کسی انسان کے پاس اپنی چیز رکھائے اور وہ معاملہ ان چیزوں کا ہے، اور یہ معاملہ سب سے مشکل امانت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں ان کے حقداروں کے حوالے کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کے ضمن میں فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو اس کے بعد آئے گا، پھر جو اس کے بعد آئے گا، پھر ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ بن بلائے گواہی دیا کریں گے، خیانت کیا کریں گے، امانت داری ختم ہو جائے گی اور منتیں مانیں گے اور پوری نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن بد اخلاقیوں سے، جن بری باتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اپنی دعاؤں میں خاص طور سے ایک دعا یہ بھی مانگا کرتے تھے کہ یا رب مجھے خیانت سے بچائے رکھنا، کیونکہ یہ تو بہت برا ساتھی ہے، یعنی جس کے ساتھ خیانت ہوگی بہت بڑی برائی اس کے ساتھ لگ جائے گی۔ خیانت کے ایک معنی عزیزان گرامی یہ بھی ہیں کہ آپ کسی جماعت میں شامل ہو جائیں اور پھر خود اسی جماعت کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کریں، یعنی بظاہر آپ لوگوں میں انہی لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہوں لیکن اندر سے انہی کی کاٹ کر رہے ہوں۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد یہیں سے شروع کریں گے، ہمارے ساتھ رکیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ ہم بات کر رہے تھے خیانت کی۔ خیانت کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ آپ کسی گروپ میں بظاہر شامل ہو جائیں، جیسے منافقین کرتے تھے، مسلمانوں میں آ کے شامل ہو جاتے تھے اور راتوں کو جا کے یہود میں اپنی چھپی سازشیں کرتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ دن بھر مسلمان کیا کہتے رہے، کیا کرتے رہے، ان کے پلانز کیا ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی ایک خیانت ہے کہ آپ کسی گروپ میں بظاہر شامل ہو جائیں اور پھر اسی کی کاٹ کرنا شروع کر دیں۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور ہمیشہ آپ کو ان کی ایک ایک خیانت کی خبر ملتی رہتی ہے، یعنی وہ خیانتیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی خیانتیں اور ان کی منافقتیں بتا دیا کرتے تھے۔ جس پر کسی معاملے میں بھروسہ کیا جائے اس بھروسے کو پورا نہ کرنا بھی خیانت ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر چھان بین کا جب الزام ان کا ہو گیا، ان پر الزام لگ گیا، انہیں قید ہو گئی، تو اپنے اوپر چھان بین کا الزام درست کروانے کے لیے انہوں نے خاص طور سے عزیز مصر سے کہلوایا۔ جب ان کی قید سے رہائی کا حکم آ گیا تو انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ میں جیل سے باہر نکلوں تم جاؤ اور عزیز مصر سے پوچھ کر آؤ کہ وہ عورتوں کا کیا معاملہ تھا۔ عزیز مصر نے تمام شہر کی عورتوں کو اکٹھا کیا۔ عزیزان گرامی، یہ سورہ یوسف میں پورا قصہ تفصیل کے ساتھ ہے، میں صرف چند لمحوں میں یہ بتا دوں کہ ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ عزیز مصر کی بیوی جو خود ان کو بہکا رہی تھی اور ان کے ساتھ تعلقات کرنا چاہتی تھی، اب عزیز مصر کی بیوی جب پکڑی گئی تو اس نے
ان پر الزام دھر دیا کہ یہ مجھ پر بری نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد شہر کی عورتوں نے کہا کہ اچھی خاصی عمر کی، اچھی خاصی حسین عورت، اس کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایک لڑکے کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ اب انہوں نے جب عزیز مصر کی بیوی نے، کہتے ہیں کہ ان کا نام زلیخا تھا، انہوں نے جب یہ سنا تو پورے شہر کی تمام معزز عورتوں کو انوائٹ کیا، اپنے گھر پر بلایا اور ان کے ہاتھوں میں کوئی نہ کوئی فروٹ اور چھری دے دی۔ اب اس سے پہلے کہ وہ کاٹتی، حضرت یوسف کو کہا ذرا آنا، تو وہ سامنے آئے تو سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور ایک دم ان کے حسن میں ایسی مسحور ہوئی کہ انہیں ہوش نہ رہا کہ وہ انسان کو دیکھ رہی ہیں، فرشتے کو دیکھ رہی ہیں۔ اتنا حسن کسی مرد میں ان کو یا کسی انسان میں ان کو پہلے نظر نہیں آیا تھا۔ اب پہلے تو ایک اکیلی خاتون تھی زلیخا بی بی، اور اب پورے شہر کی عورتیں تھیں جو ان کے پیچھے پڑ گئیں، جس کی وجہ سے یہ بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے دعا کی کہ ان ساری عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے یا رب مجھے قید اچھی۔ اب یہ قید ہو گئے، اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ اب جب قید سے نکل رہے ہیں تو انہوں نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ اس عورتوں کا اور خاص طور سے اپنی بیوی کا قصہ معلوم کرو، کیونکہ پورے شہر میں مشہور ہو گیا کہ انہوں نے ان کی بیوی پر بری نگاہ رکھی ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی سمیت سب عورتوں کو بلایا تو بیوی نے کہا کہ میں نے اسے بہکایا تھا اور وہ مجھ سے بچا رہا۔ عزیز مصر نے انہیں واپس بلایا اور یہ بات بتائی۔ سورہ یوسف میں ہے، تاکہ عزیز کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں چوری چھپے میں نے اس سے خیانت نہیں کی، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور ان کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ حضرت یوسف نے پہلے یہ تحقیقات کرا لی اور عزیز مصر نے یہ بات مان لی کہ وہ خائن نہیں تھے۔ انہوں نے ان کے گھر میں رہ کے ان کی بیوی پر کوئی بری نگاہ نہیں رکھی، کوئی خیانت نہیں کی۔ حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں نے اپنے مقدس شوہروں سے بے وفائی کی۔ دونوں کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خائن عورتیں کہا ہے، حضرت نوح کی بیوی کو بھی، حضرت لوط کی بیوی کو بھی۔ اور ان کی بے وفائی اور ان کی خیانت یہ تھی کہ وہ توقع کے خلاف ایک نبی کی بیوی کو جو کرنا چاہیے، اپنے شوہر کا ساتھ دینا چاہیے، اللہ کے رسول کا ساتھ دینا چاہیے، انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا ایمان کے معاملے میں، اور ایمان نہیں لائیں، اور کردار کی کوئی بد کرداری نہیں تھی اور کوئی خیانت نہیں تھی، ایمان کے معاملے میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ تحریم میں، اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی، یہ دونوں عورتیں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں، تو ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، تب یہ دونوں پیغمبر ہو کر بھی اپنی بیویوں کو اللہ سے ذرا سا بھی نہ بچا سکے۔ مگر خیانت عزیزان گرامی صرف دل سے نہیں ہوتی ہے، ایک ایک عضو سے ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی خیانت کا بھی قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، سورہ مومن میں ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ یہ جو اللہ تعالیٰ ہے یہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کاری کو بھی اور اس خیانت کو بھی